السلام علیکم۔ 15 شعبان کی جو رات ہے جسے شب بارات کہا جاتا ہے، اس کا نام شب بارات کسی بھی حدیث میں نہیں بتایا ہے، اس لیے عرب اس کو اکثر لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں۔ یہ کہیں بھی ثابت نہیں کیا گیا ہے یا حدیثوں میں کہ اسے شب بارات کہا جاتا ہے، اور جو عرب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ شعبان کے جو نصف ہے اس کی رات۔ خیر، اس شب بارات کو کسی نے نام دے دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بری کرتا ہے اس رات کو، اس لیے شب بارات لگ گیا ہے کہ بری کی رات، تو یہ خیر ہے۔ تو میں لائن سے بتاؤں گی کہ کچھ چیزیں تو بہت ہی غیر ضروری ہے، جیسے کہ حلوے، مٹھائیاں پکا کر بانٹنا یا کھانا، یا غسل کرنا، یا نئے کپڑے پہننا، یا تیار ہونا، یا اچھے کپڑے پہننا۔ ان دو چیزوں کو انشاءاللہ میں سب سے پہلے بیان کروں گی۔ دیکھیں، اسلام میں راتوں کے عید کا یا تہواروں کا کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ اسلام میں جتنے بھی ہمارے دو تہوار ہیں جسے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، جو دن کی روشنی میں کیے جاتے ہیں: عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں، جیسے عیسائیوں کے کرسمس دیکھے رات کو ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے تہواروں کو ہمیشہ دن میں رکھا ہے۔ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمیں رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے یا عبادت کرنے کے لیے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر ہم رات میں سیلیبریٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو یا کسی بھی عید کو، تو وہ گناہوں کی طرف ہی جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کرسچینس شرابیں پیتے ہیں رات بھر، تو یہ گناہوں کی طرف جاتی ہیں، اور جو بھی غیر مسلمانوں کے تہوار ہے اس میں بھی چراغاں ہوتا ہے رات بھر۔ جبکہ ہمارے یہاں جو عید الفطر ہے، ہم دن کی روشنی میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شب بارات کو کوئی تہوار نہیں کہا جا سکتا۔ تہوار زبان سے ماننا ضروری نہیں ہے، آپ اپنے عمل سے کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو تہواروں میں کیے جاتے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ آپ اسے تہوار مان رہے ہیں، اس کو ایک خوشی کا دن مان رہے ہیں۔ تو نہانا دھونا یا کھانے پکا کر لوگوں میں تقسیم کرنا، یا لوگوں کو بلانا، اپنے گھر میں پارٹیز رکھنا، خاص طور پر مٹھائیاں، یہ چیزیں تہواروں پر ہوتی ہے۔ عید الفطر کے دن ہوتی ہے، ہم میٹھا بناتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، کھاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ ہم جمعے والے دن بھی، جمعے کو بھی عید کا عنصر کہا جاتا ہے، حدیث میں یہ بیان ہے، اس دن بھی ہم نہا دھو کے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو جو لوگ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں، اسپیشلی اس رات کو، جیسے کہ کوئی تہوار کا دن ہے اسی لیے ہم نہا رہے ہیں یا مٹھائیاں کھا رہے ہوں، تو زبان سے اسے تہوار نہ بھی کہا جائے تو بھی یہ اپنے عمل سے بتایا جا رہا ہے، جبکہ یہ تہوار نہیں ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی بھی ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہو کہ نہائیں اور یہ عید کے جیسے منائیں۔ میرے علم تو یہ بات ہرگز نہیں ہے، تو اللہ کا واسطہ ہے، یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں ہمارے معاشرے سے۔ اور اسلام میں تہوار کا ٹائم ہمیشہ دن میں ہی ہوتا ہے۔ دن کے کام جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے، جب ہم قربانی کرتے ہیں، کھاتے ہیں، نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اور راتوں کو صرف سونا ہوتا ہے یا عبادت کرنی ہوتی ہے۔ ایک چیز تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہی تھی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ رات کو قبرستان جانا۔ دیکھیے، اس بارے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، بہت مشہور حدیث ہے جو لوگ بھی سنتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور چپکے سے قبرستان کو گئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے چلی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگتے رہے۔ تو یہ حدیث ایک ضعیف حدیث ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا ہے، تو صحابہ نے کسی نے کوئی اس رات قبرستان گئے ہو۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ وہ بھی قبرستان گئے ہو، کیونکہ صحابہ لوگ وہی کرتے تھے جو نبی کیا کرتے تھے۔
حضرت عمر کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی یا کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں، تو آپ مجھے بتائیں یہ کیسی سنت ہے کہ صحابہ کے سمجھ میں نہیں ہے اور ہمارے سمجھ میں آ گئی؟ تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر اسلام میں کوئی یہ خیر ہوتی صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے، یہ صحابہ نے ہم سے اگر پہل کیا تو یہ اسلام کا خیر کا کام نہیں ہے۔ مشرکین کو کیونکہ صحابہ سے نفرت تھی، اسی لیے کیونکہ وہ کہتے تھے تو یہ کیونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے، خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری رائے کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے لا سبقونا اور ہم کہتے ہیں لا سبقونا، کہ اگر کوئی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور پہل کریں گے، ہم سے پہلے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی خیر کا کام ہم پہلے کریں جو صحابہ لوگ نہ کیے ہو۔ اسی طرح میں یہ عرض کرتی ہوں کہ قبرستان جانا اس رات کو سنت ہوتا تو صحابہ لوگ یقیناً جایا کرتے۔ کوئی ایک صحابی تو گیا ہے، یہ کیسی بات ہے کہ صحابہ کی بھی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو۔ چلے اگلا سٹیپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات قبرستان گئے۔ فرض کر لیں کہ وہ حدیث صحیح ہو اور وہ صحابہ بھی نہیں کیے ہو اور ہم لوگ ان سے پہلے کر رہے ہیں اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں ہے اور ہمیں سمجھ میں آ گئی، تو فرض کر لیتے ہیں کہ اس رات کو جانا سنت کر لیتے ہیں۔ صحابہ کی سمجھ میں نہیں ہے اور ہماری سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے، تو چلے فرض کر لیتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں نبی نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو کیا آپ اسے اسی طرح سے کر رہے ہیں؟ نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں۔ کیا آپ فجر کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو اب آپ یہ کہیں گے کہ نبی نے پڑھی ہے تو یہ مجھ پر بھی لازم ہے، تو جس طرح سے پڑھی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہے، اسے اور اکمل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہے۔ تو فرض کر لے کہ نبی قبرستان گئے ہیں رات کو چھپکے سے اٹھ کے، وہ بھی پوری زندگی میں صرف 1 سال میں وہ گئے ہیں اس رات کو، اور انہوں نے کسی کو جمع نہیں کیا اور کسی کو بتایا بھی نہیں، جو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے، اور پوری زندگی میں 1 دفعہ گئے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں ہر سال لوگ قبرستان کو جا رہے ہیں۔ جب بھی شب بارات آتی ہے ہر سال لوگ قبرستان کو جاتے ہیں۔ نبی 1 دفعہ گئے ہیں اور آپ ہر دفعہ جا رہے ہیں، اور آپ لوگ جا رہے ہیں جتھوں کی شکل میں، گروپس بنا کر۔ نبی تو صرف اکیلے گئے تھے، وہ بھی چھپکے سے، وہ بھی آدھی رات کو۔ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو چھپکے سے اٹھیں اور قبرستان میں جائیں آدھی رات کو، جب وحشت ہو، اندھیرا ہو، جب وہاں قبرستان جائے، اتنا دم ہے آپ میں تو ہم کہیں گے کہ واہ، آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ آپ تو جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں، نہا دھو کے جا رہے ہیں، خوشبو لگا کر جا رہے ہیں، تیار ہو کر جا رہے ہیں، جو خود خرافات وہاں ہو رہی ہیں قبرستان میں، یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے۔ میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر، پھولوں کی دکانیں سجی ہوتی ہیں، وہاں برگر بک رہے ہیں، گول گپے بک رہے ہیں، اٹس لائک اے میلہ۔ ایسے لوگ کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے دن؟ آپ کے سامنے کیا وہ حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ میدان حشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے کہ میری امت کے چہروں کے جیسے۔ حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہی ہوں۔ تو جب وہ حوض کوثر کا پانی پینے میری طرف آئیں گے تو فرشتے ان کو بھگائیں گے، سحقاً سحقاً۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میری امت ہے، آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ تو فرشتے یہ کہیں گے کہ یہ وہ آپ کی ایسی امت ہے جنہوں نے آپ کی دنیا کے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھی جن کا آپ نے حکم نہیں دیا۔ تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقاً سحقاً، دور کرو ان سے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیداری سے ہم دور رہیں۔ تو اللہ کا واسطہ قبرستان مت جائے اس رات، گھر میں رہے سکون سے، یہیں بیٹھ کے میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے تو بالکل جائیں، اگر تنہائی میں جا سکتے ہیں تو، جہاں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو۔ ہم اس کو بھی نہیں مانتے، پر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بالکل جائیں، چپکے سے جائیں اور چپکے سے پتلی گلی سے واپس آ جائیں۔
تو یہ دو باتیں ہو گئیں۔ ایک تیسری چیز ہے، کیا قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے؟ کیا تقدیر کے فیصلے اس رات کو کیے جاتے ہیں؟ دیکھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ اس مظلوم کو بہت اچھے سے بیان کیا ہے۔ ایک سورہ دخان میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کی، اور اللہ نے فرمایا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس میں حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں۔ دوسری دفعہ 30 پارے میں، 30ویں پارے میں سورہ قدر میں بیان کیا گیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اس میں بھی فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذنہ، فرشتے اس رات میں اترتے ہیں بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہاں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ جو 1 سال کے فیصلے جہاں ہوتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں وہ رات، اور قرآن کے نازل ہونے والی رات ایک ہی ہے۔ یہ دو الگ الگ راتیں نہیں ہیں، یہ دونوں ایک ہی رات ہیں۔ اور سورہ قدر میں اللہ نے واضح شبدوں میں فرما دیا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو اتنی وضاحت کے بعد پھر یہ کہنا کہ قرآن نازل ہوا تھا اس رات میں، شب بارات میں، اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے۔ نو پروف ایٹ آل، ضعیف یا موضوع روایتیں ہیں۔ تو یہ کلیئر شبدوں میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا ہے، جو رمضان میں آتی ہے، جس رات فیصلے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے کہ ہم 15 شعبان کو بھی حرج کر لیتے ہیں کہ قرآن نازل کیا گیا تھا، کہ لیلۃ القدر میں بھی ہم دونوں میں ایک ہی سمجھ جائے تو کیا ہے بھائی، اس سے لیلۃ القدر کی ویلیو ختم ہوتی ہے۔ اللہ لیلۃ القدر کی ویلیو ایسے بڑھا رہے ہیں کہ اس رات کو 1 سال کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں، اور قرآن جو سب سے پاک کتاب ہے وہ نازل کی گئی تھی۔ تو جو جس رات کو اللہ نے کہا ہے کرنے کو وہی کرنا چاہیے۔ تو جو جس رات کو اللہ نے جو پروٹوکول دی ہے، ہمیں اسی رات کو وہی پروٹوکول دینا چاہیے۔ کسی اور رات کو وہ پروٹوکول دینے سے اس کی ویلیو ختم ہوتی ہے۔ تو یہ تیسرا مسئلہ ہوا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ کیا اس رات میں کوئی عبادت کی فضیلت ہے، کوئی عبادت کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ تو اس بارے میں خوب اچھی طرح سے سمجھ لے کہ اس بارے میں جتنی بھی حدیثیں ہیں جو اس رات کے بارے میں ہیں، تو میں نے جتنی ریسرچ کی ہے، اس رات کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس رات کو ہر لوگ کی معافی کی جاتی ہے، بس اس کی معافی نہیں ہوتی جو دل میں کینہ رکھتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے۔ یعنی ضعیف روایتیں یعنی کئی کمزور چیزیں مل کر اس میں قوت پیدا کر دیتی ہیں۔ جن علماء نے حدیث کے ضعف کی طرف دیکھا کہ اس میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، انہوں نے اس رات کا بالکل ہی انکار کر دیا ہے کہ اس رات کو کسی بھی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن جن علماء نے اصول حدیث کی طرح دیکھا کہ کثرت روایت درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس رات کا فضیلت کو انکار ہی کر دینا یہ غلط روایت ہے۔ اب میں دونوں طرف کے علماء کا ایک تجزیہ پیش کرتی ہوں۔ امام شافعی نے بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ اس رات کے لیے جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں، اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ اس رات ہم جتنی عبادت کرتے ہیں وہ دوسری راتوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ میں بس وہ پیش کر رہی ہوں جو علماء نے کہا تھا۔ اب میں ان سب کی دلیل پیش کرتی ہوں کہ اگر کوئی علماء یا عالم یہ کہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو انہیں طعن و تشنع کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا بالکل ہی انکار کر دے، اس رات کی عبادت کو بالکل ہی بدعت قرار دے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو جب دونوں طرف دلائل ہے تو ہمیں ایسا نہیں ہے کہ 100% یہی غلط ہے یا یہی صحیح ہے، دونوں ایکولز پہ ہیں کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے۔ ہمیں بالکل نہیں پتہ ہے کہ حدیثوں کے مفہوم دیکھ کر ہماری قوم میں ایک ایسی عادت ہے کہ خود کی رائے کو امپورٹنس دیتے اور دوسروں کی رائے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ عوام کہے گی کہ اب اس ویڈیو سے ہم کنفیوز ہو گئے ہیں، بٹ ایسا نہیں ہے۔ جمہور کے مذہب کے حساب سے ہمیں اس رات کی کئی فضیلتیں ہیں، ہم عبادت کر سکتے جمہور کے مذہب کے حساب سے ہی۔
اگر آپ اس مذہب کو مانتے ہیں تو بالکل کریں۔ تو یہ بات تو ہو گئی کہ جمہور کے مذہب میں اس رات کو وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اور اس رات کے قائل ہیں، لیکن کیسے کرنی چاہیے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مسجد میں جتھے بنا کر جانا یا اجتماعی عبادت کرنا یہ بالکل بدعت ہے، بالکل ناجائز۔ اسی طرح تو اس کا بالکل ایک ہی سولوشن ہے، اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل جیسے عام دنوں میں ہم عبادت کرتے ہیں، جیسے ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں یا استخارہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا عشاء کی نماز، یا آپ قرآن پڑھ لے یا یاسین پڑھ لے، کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ عبادت کے طور پہ، ویسے ہی نماز پڑھے جیسے آپ عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کو جتنی توفیق ہے آپ اتنی پڑھ سکتے ہیں، آپ تہجد کی 16 رکعتیں یا 6 رکعتیں یا 4 رکعتیں آپ کی مرضی کے حساب سے پڑھ سکتے ہیں۔ دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، جتھے نہ بنائیں، مسجد میں چراغاں نہ کریں، قبرستانوں پہ رش نہ کریں، یہ سب ناجائز ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ کرنا اگر ہے تو آپ صرف ایک کام کر سکتے ہیں اور وہ ہے عام دنوں جیسی عبادت۔ اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس رات کی عبادت کا دوسری راتوں کی نسبت میں بڑھ کر نیکی دے گا۔ جن کو علم نہیں ہے ان کو اللہ نے علماء کی بات ماننے کا ہی حکم دیا ہے، تو اب وہ مان سکتے ہیں، اور جن کو علم ہے وہ یہ سب باتیں سمجھ سکتے ہیں۔